أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال الله تعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ ہے. سب آسمانی کتابیں اس مہینے میں نازل کی گئیں. قرآن مجید 27 رمضان المبارک کو لیلۃ القدر کی رات لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا اور وہاں سے پھر 23 سال میں آہستہ آہستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر اتارا گیا. اس قرآن مجید کی عظمت اتنی ہے، جلالت شان اتنی ہے کہ اگر یہ پہاڑ کے اوپر نازل کر دیا جاتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو دیکھتا کہ پہاڑ بھی اس کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک میں استعداد رکھ دی تھی. چنانچہ اس قلب پر جب یہ نازل ہوا تو اللہ کے محبوب نے قرآن کو سنبھال لیا، اس کے متحمل ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل علی قلبک، یہ قرآن آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوا. پھر آپ کے قلب مبارک پر نازل ہونے کے بعد آپ کی زبان مبارک سے یہ لوگوں کے کانوں تک پہنچا. لوگوں نے پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے کاغذ پر محفوظ کیا تو قرآن اتنے واسطوں سے چھن چھن کے پھر ہم تک پہنچا. اب ہمارے دلوں میں یہ قوت ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو پڑھ سکیں. اگر یہ سیدھا کسی انسان کے دل پر اتارا جاتا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اس کو برداشت کر سکتا. جس طرح اللہ رب العزت عظمتوں والے ہیں، اس کے قرآن کی اپنی عظمت ہے. اس کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اس قرآن مجید کا ایک ایک حرف پڑھنے پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. حتیٰ کہ شیطان اور فرعون دونوں ملعون ہیں، اللہ رب العزت کے دشمن ہیں. بروں کا نام بھی برا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ دونوں نام قرآن مجید میں آئے ہیں تو تلاوت کے دوران اگر کوئی پڑھے گا تو شیطان کا نام پڑھنے پر بھی 50 نیکیاں ملیں گی اور فرعون کا نام پڑھنے پر بھی 50 نیکیاں ملیں گی. قرآن مجید کی برکت کا اندازہ لگائیے کہ بدبختوں کے نام بھی اگر قرآن میں اللہ رب العزت نے لے دیے تو ان کے نام لینے پر بھی نیکیاں مل گئیں. تو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے نام کو لینے پر کتنی نیکیاں ملیں گی. ہر مسلمان کے دل میں قرآن مجید کی محبت ہوتی ہے. کوئی بھی ایسا مومن نہیں جو کلمہ گو ہو اور اس کے دل میں قرآن مجید کی محبت نہ ہو. جب اللہ رب العزت کی محبت ہوئی تو قرآن کی محبت لا محالہ ہوگی. چنانچہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ حافظ قرآن کی طرف ادب کی وجہ سے پیٹھ بھی نہیں کیا کرتے تھے.
اکثر مشائخ کو دیکھا کہ وہ حافظ قرآن شاگرد کو اپنے پاؤں بھی نہیں دبانے دیتے، ادب کی وجہ سے کہ اللہ نے اس کے سینے میں قرآن رکھا ہے۔ بلکہ تذکرہ قاریان ہند کتاب نے تو ایک عجیب واقعہ لکھا کہ لاہور کے ایک بزرگ تھے حافظ شیخ محمد اسماعیل سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ میری ابھی نئی شادی ہوئی اور میری بیوی میرے خاندان سے ہے، اللہ نے اس کو حسن جمال بنایا، حافظہ بھی ہے، قاریہ بھی ہے، لیکن عجیب بات کہ میں بالکل امی ہوں، ایک لفظ بھی نہیں پڑھا ہوا۔ اب میری بیوی میری قربت سے انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جب تک قرآن نہیں پڑھو گے میرے قریب نہیں آؤ، یہ قرآن مجید کی بے ادبی ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ میں اس کا کیا حل کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ تم 2 سال ہمارے پاس رہو تو ہم تمہیں قرآن مجید کا حافظ بنائیں گے۔ وہ رو پڑا، کہنے لگا کہ میرے لیے تو ایک دن بھی اپنی بیوی سے جدائی مشکل ہے برداشت کرنی، آپ 2 سال کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت نے جب اس نوجوان کی پریشانی کو دیکھا تو فرمایا اچھا کل صبح آنا اور میرے پیچھے نماز ادا کرنا۔ اب رات جب تہجد کا وقت آیا تو حافظ اسماعیل سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی ایسی لجاجت اور آہوزاری کے ساتھ کہ پروردگار نے قبولیت عطا فرمائی۔ چنانچہ اگلے دن جب آپ نے فجر کی نماز پڑھا کر سلام پھیرا تو دائیں طرف جتنے نمازی تھے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو حافظ بنا دیا، اور جو بائیں طرف تھے وہ سب کے سب ناظرہ پڑھنے والے بن گئے۔ تو یہ ان کی ایک کرامت تھی جو اللہ رب العزت کی رحمت سے ظاہر ہوئی، لیکن اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر قرآن مجید کا ادب کس قدر ہے۔ ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ قرآن مجید یاد کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ جس انسان کے دل میں قرآن مجید میں سے کچھ بھی نہیں تو وہ گھر ویران گھر کی مانند ہے۔ اور یہ تو اصولی بات ہے کہ خالی گھر کے اندر جن بھوت اپنا بسیرا کرتے ہیں، لہذا جو قلب قرآن مجید سے خالی ہوگا وہ گھر شیطان کا ڈیرا ہوگا، شیطان کا بسیرا ہوگا۔ آج لوگ شیطانی وساوت کی پریشانی کا تذکرہ تو کرتے ہیں مگر اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ ہمارے دل اللہ کے قرآن کے نور سے خالی ہیں۔ ان کو چاہیے کہ قرآن مجید کی آیات کو یاد کریں، اس کا نور اپنے دلوں میں سمائیں اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ شیطان کے وساوت سے ان کو نجات عطا فرمائیں گے۔ تاہم قرآن مجید پڑھنے میں مختلف لوگوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں۔ کچھ حفاظ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے والے، چنانچہ بعض حضرات کو اس امت میں ایسے گزرے جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ رمضان المبارک میں 63 قرآن مجید مکمل پڑھتے تھے۔ ایک قرآن مجید دن میں، ایک رات میں، 30 × 2 60 ہوئے، اور 3 قرآن مجید تراویح کی نماز میں تو 63 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ تاہم عام دنوں میں بھی یہ حضرات پورا قرآن مجید ایک دن میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ تو وہ حضرات تھے کہ جو تلاوت کی بہت کثرت کرتے تھے۔ عام لوگ جو حفاظ ہیں ان میں عام طور پر دیکھا گیا کہ وہ منزلوں کے حساب سے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ فمی بشوق 2 الفاظ ہیں جن سے منزلوں کا تعین ہوتا ہے۔ چنانچہ پہلی منزل فاتحہ، سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، دوسری سورہ مائدہ سے، تیسری سورہ یونس سے، چوتھی سورہ بنی اسرائیل سے، 5ویں سورہ شعراء سے، اور 6ٹھی سورہ والصافات سے، اور 7ویں سورۃ قاف سے آخر قرآن مجید تک۔ تو یہ حضرات گویا جمعہ کے دن شروع کرتے ہیں تو اگلی جمعرات کو ان کا قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ معمول سب سے اعلیٰ۔ کئی لوگ 10 پارے روزانہ پڑھتے ہیں حفاظ میں سے جو 3 دن میں قرآن مجید مکمل کرتے ہیں۔ تاہم مشائخ کا معمول 1 منزل روزانہ قرآن مجید پڑھنے کا رہا
اور وہ 7 دن میں قرآن مجید مکمل پڑھتے تھے۔ بعض حضرات 10 دن میں قرآن مجید مکمل پڑھتے، گویا روزانہ 3 پارے قرآن مجید پڑھنے کا معمول تھا۔ بعض حضرات ایسے بھی تھے کہ جو حافظ تو نہیں تھے، فقط ناظرہ پڑھنے والے تھے، وہ روزانہ ایک پارہ پڑھتے اور مہینے کے اندر ایک قرآن مجید مکمل پڑھنے کی سعادت پاتے۔ ان حضرات کا یہ معمول تھا کہ چاند کی تاریخ کے ساتھ یہ اپنا پارہ شروع کرتے، جو چاند کی تاریخ ہوتی وہی پارے کی تلاوت ہوتی۔ اس کے 2 فائدے، ایک تو ایک پارہ پڑھنے کا ثواب مل جاتا، اور دوسرا اسلامی تاریخ قمری تاریخ یاد کرنے کے میں بھی آسانی ہو جاتی۔ 29 کا چاند ہوتا تو 2 پارے پڑھ کر مکمل کر لیتے، آگے پھر پہلا پارہ شروع کر دیتے۔ اس سے بھی کم درجے میں بعض ایسے لوگ ہیں جو فقط رمضان کے قاری ہوتے ہیں، آگے پیچھے تو قرآن ان کو پڑھنے کا اتنا موقع نہیں ملتا، توفیق نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک کی برکات کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ تلاوت کرتے ہیں اور قرآن مجید کے 2 ختم مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن مجید کا حق ہے، اور حق یہ ہے کہ آدمی سال میں کم از کم 2 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھے۔ تو یہ حضرات رمضان میں 2 قرآن پاک مکمل کر کے گویا حق ادا کرتے ہیں، عذاب سے بچ جاتے ہیں، مگر ان کا درجہ سب سے نیچے ہوتا ہے۔ جو لوگ رمضان المبارک میں بھی 2 ختم نہیں کر پاتے، یہ لوگ قیامت کے دن قرآن مجید کے جواب دہ ہوں گے۔ قرآن مجید کو نوجوان کی شکل میں پیش کیا جائے گا، وہ ان سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گا، اور یہ اس دن قرآن مجید کے حق کا جواب دینے والے بنیں گے۔ چنانچہ جیسے جیسے لوگ تلاوت کرتے ہیں یہی ان کے درجات جنت کے اندر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجات ہیں جیسے اس نے عمل کیا۔ چنانچہ جب کوئی نابالغ بچہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا ثواب اس کے ماں باپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، کیونکہ نابالغ بچے کا نامہ اعمال اپنا تو کھلا نہیں ہوتا، تو اگر وہ کوئی غلطی کر بیٹھے تو وہ معاف کر دی جاتی ہے، اور اگر وہ نیک کام کرے تو اس کا ثواب اس کے ماں باپ کے نامہ اعمال میں۔ لہذا جن لوگوں کے چھوٹے بچے قرآن پاک کے حافظ بنتے ہیں تو ان کے نامہ اعمال میں ڈائریکٹ قرآن مجید کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنی اچھی بات ہے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے خواب میں یا کش میں قبرستان کا منظر دیکھا کہ اچانک سب قبریں کھلیں اور لوگ اس طرح چننے لگ گئے کوئی چیز جیسے کہ ان کو اس کی بڑی ضرورت ہو، مگر ایک آدمی اطمینان کے ساتھ ایک طرف بیٹھا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ؟ وہ کہنے لگے کہ نیک لوگ جو اپنی دعائیں کرتے ہیں موتا کے لیے، تو وہ دعائیں گویا اس مٹھائی کی شکل میں یہاں پیش کر دی جاتی ہیں، تو یہ لوگ اس میں سے اپنا اپنا حصہ چن رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کیوں نہیں چنتے؟ کہنے لگا کہ میں اس سے جو ہے وہ غنی ہوں کہ میرا اپنا بیٹا قرآن پاک کا حافظ ہے، اور وہ ایک قرآن مجید روز مجھے بخش دیتا ہے، تو میری تو پینشن لگی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تیرا بیٹا کون؟ اس نے کہا فلاں بازار میں فلاں دکان پر بیٹھا ہے۔ فرماتے ہیں میں اگلے دن اٹھا اور میں نے جا کر دیکھا ایک نوجوان کاروبار بھی کر رہا ہے اور اس کی زبان بھی ہل رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم قرآن مجید پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے والد فوت ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا تمہیں پتہ کیسے چلا؟ میں نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ معاملہ دیکھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں نے پھر خواب دیکھا، اور اس خواب میں نے دیکھا کہ اب وہ بندہ جو پہلے آرام اطمینان سے بیٹھا تھا وہ بھی دوسرے مردوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ اسی طرح چننے میں مصروف ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم کیا چن رہے ہو؟ کہنے لگا کہ اب میرا بیٹا فوت ہو گیا، لہذا اب بھی مجھے عام مردوں کی طرح مومنوں کی بھیجی ہوئی دعاؤں میں سے اپنا حصہ چننا پڑ رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بناتے ہیں یا بچیوں کو حافظہ بناتے ہیں، ان کے ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی بچوں کے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، نئے سے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔
تو کچھ لوگ آج کل یہ باتیں کرنے گئے ہیں، کہتے ہیں جی کہ طوطے کی طرح قرآن مجید رٹنے کا کیا فائدہ، کہتے ہیں جی کہ معنی سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ تو ذرا اس پر بھی کچھ روشنی ڈال دینی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ حفاظ پیدا ہوں اور وہ قرآن مجید کے محافظ بنے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ رٹنے کا کیا فائدہ، یعنی حافظ نہیں بننا چاہیے۔ گویا جن کو اللہ تعالیٰ بنانا چاہتے ہیں یہ لوگ ان کو مٹانا چاہتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، معلوم ہوا یہ حفاظ کو مٹانے والے حفاظ کو تو کیا مٹائیں گے، اللہ ان کے نام و نشان کو مٹا ڈالیں گے۔ دوسرا یہ بھی دیکھا، دوسری دلیل یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ، تو گویا ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت سے عشق و محبت کا وہ تعلق نہیں جو ہونا چاہیے۔ اگر ان کو وہ تعلق ہوتا تو قرآن مجید پڑھنے اور سننے میں ہی ان کو مزہ آتا، جس طرح کے عام بندے کو اپنے محبوب کی بات چیت کرنے میں یا نقل کرنے میں مزہ آتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے خود حضرت عبداللہ ابن عباس نے انہوں سے فرمایا ایک مرتبہ کہ تم میرے سامنے قرآن پڑھو۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، علیک اقرأ وعلیک انزل، اے محبوب یہ آپ پر نازل ہوا اور میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں کسی کی زبان سے قرآن سنوں۔ چنانچہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے جب پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، حدیث میں آتا ہے محبوب کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے محبوب بھی اللہ کا قرآن سنتے اور قرآن سن کر وہ لطف اور مزہ آتا کہ آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو انسان یہ کہے کہ رٹنے کا کیا فائدہ، گویا اس نے بات کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ غور کیجئے کہ ماں اپنے بچے سے محبت کی وجہ سے بچے کی زبان سے نکلے ہوئے محمل الفاظ بھی نقل کرتی پھرتی ہے اور ان کو سنا سنا کے خوش ہوتی ہے۔ تو اگر ماں بچے کے بے معنی الفاظ سنا کے خوش ہوتی ہے تو کیا ہم قرآن مجید کے بامعنی الفاظ پڑھ کر بھی خوش نہ ہوں؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قرآن رٹنے کا کیا فائدہ، نیچے بولا حدیث۔ پھر ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ لوگ دنیا میں بھی اپنے محبوب سے ہم کلامی کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آگے سے اتنا جواب کافی تھا کہ ہی عصای، اے پروردگار یہ میرا عصا ہے، مگر انہوں نے بات کو لمبا کر لیا۔ اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، اور یہ جو کہا نا ولی فیہا معارب اخری، اس میں میرے لیے اور بھی فائدے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کا دروازہ کھلا رکھا کہ شاید ہم کلامی مزید لمبی ہو جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ محبوب سے ہم کلامی معمولی بات نہیں ہوتی، بلکہ عشق والے محبت والے اس کو اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ اب حدیث پاک میں جب آ چکا کہ جب کوئی آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایسے متوجہ ہو کر سنتے ہیں کہ دنیا دار لوگ گانے والی کا گانا بھی اتنی توجہ سے نہیں سنتے۔ تو جب پروردگار اتنی توجہ سے سنتے ہیں تو ایسے میں اگر کوئی بات کہے کہ طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ، معلوم ہوا اس نے قرآن مجید کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ چلو مان بھی لیا کہ قرآن مجید کے معنی مقصود ہیں اور معنی کے بغیر معنی ہی اصل ہونے چاہیے، لیکن ایک وقت ایسا بھی تو ہو کہ بغیر معنی کے فقط الفاظ پر ہی انسان کی نظر رہے۔ دیکھیں جیسے استاد بچوں کو کئی مرتبہ ریاضی کے پہاڑے رٹواتا ہے، اس وقت معنی کے خیال نہیں رکھتے بلکہ فقط ان کے پڑھنے پہ غور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کھانے میں مقصد ہوتا ہے پیٹ کا بھرنا، لیکن اس کی صورت پر بھی نظر رکھی جاتی ہے، جیسے روٹی جلی ہوئی نہ ہو، سالن میں نمک مرچ برابر ہو، ان چیزوں کا بھی خیال کرتا ہے کہ کھانا کھانے میں بھی لذیذ ہو۔ کپڑوں میں اصل مقصود اپنے پوشیدہ اعضاء کو چھپانا ہے، لیکن کپڑوں میں ظاہری جمال کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ معنی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، الفاظ کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور القاب و آداب میں تو ظاہر کو نہ دیکھیں تو فساد مچ جائے۔ اب دیکھیے
کوئی بچہ اپنے باپ کو اگر کہے کہ نور چشم اور برخوردار، اب باپ کو نور چشم کہنے میں معنی میں تو کوئی رکاوٹ نہیں کہ باپ واقعی اس کی آنکھوں کا نور محبت کی وجہ سے وہ کہہ سکتا ہے۔ برخوردار کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ پھل کھاتے رہیں، تو یہ بات کوئی معنی کے اعتبار سے بری نہیں، لیکن اگر اپنے باپ کو کوئی کہے تو فساد مچ جائے گا۔ دیکھیے، اگر کوئی کسی آدمی کو کہے کہ آپ کی ماں کا دوست آ رہا ہے تو وہ آدمی لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور اگر کہے کہ آپ کے والد صاحب تشریف لا رہے ہیں تو یہ آدمی اس کا احسان مانے گا۔ تو معلوم ہوا فقط معانی کی ہی بات نہیں ہوتی، ظاہر میں الفاظ کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک دلیل اور ذہن میں رکھیے کہ عام طور پر دریا کی گہرائی میں جب اترتے ہیں تو مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں، مگر دریا کی سطح کی سیر بھی بعض اوقات بڑی اچھی لگا کرتی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ جو لوگ معانی کو سمجھ کر پڑھتے ہیں وہ دریا کے اندر ڈبکی لگا کر ہیرے موتی نکال رہے ہیں، لیکن جو دریا کی سطح پہ سیر کر رہے ہیں مزہ ان کو بھی آ رہا ہے۔ گویا فقط قرآن پڑھنے والوں کو بھی اجر اور ثواب مل رہا ہے اور محبوب کی بات کرنے کا فائدہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ کو اللہ رب العزت سے قرب زیادہ ہے، معانی اس کے تابع ہیں۔ اصل تو الفاظ تھے جو نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں پیدا ہوئے، تو الفاظ کو قرب زیادہ، معنی اس کے تابع۔ لہذا جو یہ کہے کہ الفاظ کو رٹنے کا کیا فائدہ، یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے قرآن مجید کو انگریزی کی کتاب سمجھ لیا۔ جس طرح انگریزی کی کوئی قانون کی کتاب ہو، اس کو بغیر سمجھے کوئی رٹنے لگے تو اس کا کیا فائدہ۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید انگریزی کی کتاب نہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ ہم اس کو سمجھ کے بھی پڑھیں گے، بنا سمجھے بھی پڑھیں گے، ہمیں سمجھ کر پڑھنے پر دگنا اجر ملے گا، بنا سمجھے پڑھنے پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اجر ملے گا۔ لہذا ایسے لوگوں کی باتوں کو آپ سننا ہی پسند نہ کریں اور ان کی باتوں کو ان کے منہ پہ مار دیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے فضائل احادیث میں بہت آئے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، من جمع القرآن متاہ اللہ بعقلہ حتی یموت، کہ جس انسان نے قرآن مجید کو یاد کیا اللہ تعالیٰ اسے ایسی عقل دیتے ہیں کہ مرنے تک وہ عقل سلامت رہتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جو حافظ قرآن لوگ ہوتے ہیں یہ جتنے بھی بوڑھے ہو جائیں ان کی عقل سلامت رہتی ہے، یہ قرآن مجید کی برکت ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن مجید کو آگے رکھا تو قرآن مجید اس کو جنت لے کر جائے گا، یعنی قرآن مجید پر عمل کیا، اور جس نے قرآن مجید کو پیچھے رکھا یعنی عمل میں اس کو اس کی طرف پیٹ کی، فرماتے ہیں کہ قرآن اس کو دوزخ کی طرف ہانک کر لے جائے گا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث میں ابی امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قرآن صاحب قرآن سے روز محشر کہے گا کہ اپنی مٹھی بند کرو، تو حافظ مٹھی بند کر لے گا، پھر کہے گا دوسری مٹھی بند کرو، حافظ دوسری مٹھی بند کر لے گا، پھر وہ کہے گا اچھا دونوں کو کھولو۔ جب وہ دونوں مٹھیاں کھولے گا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی ایک مٹھی میں جنت الخلد کا پروانہ ہوگا اور دوسری مٹھی میں جنت کی نعمتوں کا پروانہ ہوگا۔ یہ بہقی شریف کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ قرآن پڑھ اور پڑھاتا رہ، اگر اس مشغلے میں تیری موت آ گئی تو فرشتے تیری قبر کی زیارت اس طرح کرنے آئیں گے جس طرح کے لوگ کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آفرین ہے، مبارک ہے ان معلمات کے لیے، حافظات، قاریات کے لیے جو بچیوں کو قرآن مجید کی تلاوت دینے میں سارا دن مشغول رہتی ہیں، ان حفاظ کے لیے جو بچوں کو قرآن مجید پڑھنے پڑھانے میں زندگی گزار دیتے ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن پڑھنے پڑھانے میں عمر گزار دے گا اور اسی راستے میں اس کی موت آ جائے گی تو فرشتے ان کی قبروں کو اس طرح زیارت کرتے ہیں جس طرح کے لوگ بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حافظ قرآن کی قبر پر اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ سب شہر تو تلوار سے فتح ہوئے
مگر مدینہ شریف قرآن مجید سے فتح ہوا، تو حافظ قرآن اگر قرآن پر عمل کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے نفس پر بھی فتح عطا فرمائیں گے، اپنے دشمنوں پر بھی فتح عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھیں، جو حافظ قرآن سے ٹکرائے گا تو اللہ کا قرآن اس کی حفاظت کرے گا، یہ قرآن محافظ بن جائے گا اس بندے کا، اور اللہ محافظ بن جائیں گے اس بندے کے جو اس کے قرآن کا محافظ بن رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اور ایک حدیث میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو لوگ قرآن مجید حفظ کر کے بھول جاتے ہیں تو یہ چیز اللہ رب العزت کو بہت ناپسندیدہ ہے۔ چنانچہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، ابو داود شریف میں یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں جس نے قرآن مجید کو یاد کیا اور پھر اس کو بھلا دیا وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس طرح ملے گا کہ اس کے ایک حصے پر فالج گرا ہوا ہوگا، گویا اس نے اللہ کے حق کو ضائع کر دیا۔ تو قیامت کے دن جو انسان قرآن مجید کو پڑھ کر بھلائے گا اللہ کے سامنے فالج زدہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو اپنے دلوں میں جگہ دیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی قرآن مجید کو پڑھنا مکمل کرتا ہے، چاہے حافظ بن کے پڑھے یا چاہے ناظرہ خواں ہو، کسی بھی طرح قرآن مجید کی تلاوت کو مکمل کرے، تو جب وہ قرآن مجید کو مکمل کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی کے اوپر بوسے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اللہ نے فضیلت بخشی اس قرآن مجید کے قاری کو کہ اس نے قرآن مکمل پڑھا، اللہ کے فرشتے بھی اس کی پیشانیوں کے بوسے لے رہے ہیں۔ اور قرآن مجید پڑھنے کی اپنی ایک تاثیر ہے، چنانچہ ہمارے حضرات صحابہ کرام اور تابعین اور دوسرے سلف صالحین راتوں کو تہجد میں قرآن پڑھتے تھے اور پھر اس کے مزے لیا کرتے تھے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے کہ آپ نے بعض اوقات ایک ایک آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دی۔ چنانچہ ایک مرتبہ محبوب نے پوری رات یہ آیت پڑھ کر گزار دی، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ چنانچہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ رات پوری یہ آیت پڑھی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت الغفور الرحیم۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک پوری رات یہ آیت پڑھتے ہوئے گزار دی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ پھر ایک رات انہوں نے یہ آیت پڑھ کر رات گزار دی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ پھر ایک مرتبہ انہوں نے یہ آیت پڑھ کر رات گزار دی، وامتعضوا اليوم ایھا المجرمون۔ پوری رات یہ آیت پڑھتے رہے اور اللہ رب العزت کے قرآن کو پڑھ کر روتے رہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات یہ آیت پڑھتے ہوئے گزار دی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ یہ آیت پڑھتے ہوئے رات گزار دی، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک رات یہ آیت پڑھ کر پوری رات گزار دی، قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اور یہ چیز اس عاجز کے بھی علم اور تجربے میں ہے کہ جس حافظ کو قرآن پاک زیادہ یاد نہ رہتا ہو، جلدی بھول جاتا ہو، اگر وہ تہجد کی نماز میں جو ہے تلاوت کرے اور پھر اس آیت کو بار بار پڑھے، قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، بار بار لوٹائے، اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے اس کے سینے کو قرآن مجید کے لیے کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک اور بزرگ تھے ضحاک رحمت اللہ علیہ، وہ پر انہوں نے ایک رات یہ آیت پڑھ کر گزاری، لہم من فوقہم غلل من النار ومن تحتہم غلل۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قرآن مجید کے عاشق تھے، ایک مرتبہ انہوں نے یہ آیت سنی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، بے ہوش ہو گئے، تیسرے دن جا کر ان کو ہوش آیا۔ ایک مرتبہ انہوں نے یہ آیت پڑھی، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، تو اتنا روئے کہ لوگ سمجھے شاید ان کی روح ہی نکل جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک قاری نے پڑھا، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ جب قاری نے یہ الفاظ پڑھے، حضرت عمر لانو سواری پر سوار تھے، نیچے اتر کر کھڑے ہو گئے، چنانچہ دیوار کا سہارا لے لیا، پھر ایک مہینہ بیمار رہے،
لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ بیماری کیا۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیت نے میرے دل پر اتنا اثر کر دیا کہ 1 مہینے تک اس کا اثر باقی رہا۔ تو ہمارے سلف صالحین قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے تھے اور ان کے اوپر اس کے اثرات ہوتے تھے۔ ہمیں بھی اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار ہمیں بھی قرآن مجید کے ساتھ ذوق اور شوق عطا فرما دے۔ آج تو لوگ دوسرے شاعروں کے شعر سنتے ہیں اور ان کے اوپر بڑی تاثیر ہوتی ہے، ادھر ادھر کے اشعار سن کر ان رونے لگ جاتے ہیں، مگر قرآن مجید پڑھ کر سن کر رونے والے آج بہت تھوڑے رہ گئے۔ معلوم ہوا مخلوق کے کلام کا اثر ان پر زیادہ ہوتا ہے اور خالق کے کائنات کے کلام کا اثر ان پر کم ہوتا ہے۔ دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دل جب دھل جائے گا، اللہ رب العزت کی محبت سے یہ لبریز ہو جائے گا، پھر اللہ کے کلام کو پڑھ کے انسان رویا کرے گا۔ پروردگار عالم صحابہ کرام کی خوبی بیان کرتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ چنانچہ قرآن مجید کے ساتھ دل میں محبت پیدا کیجئے، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کیجئے، اس کو اپنے اور اللہ رب العزت کے درمیان واسطہ بنا لیجئے، وسیلہ بنا لیجئے۔ قرآن سب سے بہتر شفاعت کرنے والا ہے، یہ قیامت کے دن اپنے حافظ اور پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ تو قرآن پڑھنے والوں کی اللہ کے ہاں بڑے مقامات ہیں، بلکہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی محفل میں یہ الفاظ کہہ دیے کہ اب مجھ میں توکل اور صبر و تحمل اتنا ہے کہ میں ہر مصیبت برداشت کر سکتا ہوں۔ ایسے بول اللہ تعالیٰ کو بعض اوقات پسند نہیں آتے کیونکہ اس میں جھلکتی ہے۔ تو انہوں نے جب یہ الفاظ کہہ بیٹھے تو اللہ رب العزت نے ان کے پیٹ میں جو ہوا تھی اس کو بند کر دیا، اب پیٹ پھٹنے کو آ گیا، لوٹ پوٹ ہونے لگے، یوں محسوس ہوتا تھا کہ ابھی روح نکل رہی ہے۔ ان کو تو دن میں تارے نظر آنے لگ گئے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، آہذاری کی، پروردگار میری کوئی بھی غلطی ہے تو میں معافی کا خواستگار ہوں، اس مصیبت سے مجھے بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا کہ اچھا تم مدرسے کے طلباء کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر دعا کرواؤ، تمہاری اس مرض کو دور کر دیا جائے گا۔ ایک اتنے بڑے ولی کو اللہ تعالیٰ طلباء کے پاس بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن مجید پڑھنے والے طلباء کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ اتنے بڑے بڑے ولایت کبریٰ کے مقام پر فائز ہونے والے حضرات بھی ان سے دعائیں کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو قرآن پڑھنے والا اللہ رب العزت کا بڑا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں جو بڑے قراء میں سے تھے، امام نافع مدنی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے 70 سال مسجد نبوی کے اندر امامت کروائی اور قرآن مجید پڑھایا۔ سبحان اللہ، اتنی ان کے شاگرد تھے جو ان سے قرآن مجید پڑھتے تھے، صاحب قرات ہیں، ان کی قرات آگے آج منقول ہے۔ چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ قرآن مجید پڑھتے ان کے منہ سے مشک اور کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آتی۔ لوگ ان سے پوچھتے حضرت آپ اپنے منہ میں کون سی خوشبو رکھتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں تو کبھی خوشبو کے قریب بھی نہیں گیا جو منہ کے اندر رکھوں۔ انہوں نے پوچھا پھر آپ کے منہ سے خوشبو کیسے آتی ہے؟ فرمانے لگے میں قرآن مجید کثرت سے پڑھتا ہوں، ایک رات میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ نے فرمایا تم اپنے اس منہ سے قرآن مجید کو پڑھتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا، فرماتے ہیں اس دن سے میرے منہ سے خوشبو آنے لگی۔ چنانچہ جب تک زندہ رہے ان کے منہ سے مشک اور کستوری کی بھی خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ، تو قرآن مجید پڑھنے والا اللہ رب العزت کا بھی محبوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید کا ادب اور قرآن مجید کی محبت مانگنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ ایک واقعہ سن کر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ قرآن مجید کرنے پر یا ادب کرنے پر اللہ رب العزت اتنے راضی اور خوش ہوتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے نوازتے ہیں۔ ترکوں میں خلافت عثمانیہ ایسی مشہور ہے، سلطنت عثمانیہ، کہ سب لوگ اسے جانتے ہوں گے۔ جس نے بھی کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے تو عثمان ایک ترک کا نام تھا۔ یہ آدمی
کچھ بھی نہیں پڑھا لکھا تھا اور ایک دیہات میں زندگی گزارتا تھا. اس کے پاس اپنا تو کوئی علم نہیں تھا، لیکن ایک خوبی تھی، آئے گئے مہمان کی مہمان نوازی کرتا. تو اس کے پاس مسافر اکثر آ کر ٹھہرا کرتے تھے. اب اس کو بستی والوں نے کہا کہ تیری وجہ سے اجنبی لوگ آ کر یہاں ٹھہرتے ہیں، ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے. چنانچہ انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا. یہ کہتا اللہ کے بندے، یہ مسافر ہیں، 1-2 رات رک کے چلے جاتے ہیں، تم کیوں ان سے منع کرتے ہو؟ چنانچہ بستی والوں نے ایک مرتبہ عثمان کو دھکے دے کے بستی سے نکال دیا کہ تم بھی یہاں نہیں رہ سکتے. یہ بیچارہ بے گھر ہو کر سوچنے لگا کہ میں کہاں جاؤں. چنانچہ دل میں خیال آیا، چلو میں اپنے شیخ کی خانقاہ میں جاتا ہوں. رات کے وقت اپنے شیخ کے دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا. شیخ نے پوچھا کیا بنا؟ بتایا کہ مجھے تو بستی والوں نے جو ہے دھکے دے دے کر نکال دیا اور میں تو اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. شیخ نے کہا بہت اچھا، تم یہاں پر ایک کمرے کے اندر ٹھہر جاؤ. یہ رات کو اس کمرے میں ٹھہر گئے، کچھ دیر سوئے رہے. بالآخر ان کی آنکھ کھلی. جب آنکھ کھلی اور انہوں نے غور کیا تو جس طرف اس کے پاؤں تھے اس طرف قرآن مجید پڑا ہوا تھا. اب جب ان کو یہ پتا چلا تو ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں قرآن مجید کی طرف پاؤں کر کے لیٹا رہا، افسوس کہ مجھے پہلے پتا کیوں نہ چلا. یہ اپنی چارپائی سے اٹھا اور قرآن مجید کے پاس آ کر قرآن مجید کو چوما، اس کو آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا اور فریاد کرنے لگا، میرے مالک یہ تیرا کلام تھا، اس کی طرف میں پاؤں کر کے لیتا رہا، میرے اللہ میری غلطی کو معاف کر دے. چنانچہ روتے روتے کافی دیر گزر گئی. اس کے شیخ سوئے ہوئے تھے. اللہ نے اس کو خواب کے اندر بشارت دی. چنانچہ شیخ کی آنکھ کھلی. وہ اسی وقت اس کے کمرے میں آئے، فرمانے لگے عثمان اللہ نے تیری عاجزی کو قبول کر لیا. قرآن نے اللہ کے حضور شفاعت کی. اللہ اس کو لوگوں نے دھکے دے کے گھر سے نکالا، تو اس کو گھر عطا کر دے. قرآن کی شفاعت قبول کر لی گئی. ابھی مجھے خواب میں بتایا گیا ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ وقت کا بادشاہ بنائیں گے. یہ سن کر حیران ہو گیا. کہنے لگا حضرت نہ میں پڑھا لکھا اور نہ میں، اب تو میں گھر سے بے گھر ہو گیا، میں کیسے بادشاہ بنوں گا؟ فرمانے لگے یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، لیکن خواب آیا ہے کہ یہ پورا ہو کر رہے گا. چنانچہ یہ شیخ سے اجازت لے کر جب ان کے گھر سے باہر نکلا، اسے راستے میں 12 آدمی ملے. انہوں نے کہا کہ ہم نے نیت کی تھی کہ ہمیں صبح صبح جو بھی آدمی ملے گا ہم اس کو اپنا امیر بنائیں گے، لہذا آپ ہمارے امیر ہیں، ہم آپ کے فوجی ہیں. یہ ان کو لے کر پھر آگے بڑھا. جس بستی سے گزرتا گیا اس بستی کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا گیا. لوگوں نے پیسے بھی اسے دیے، لوگوں نے اس کے ہمدردیاں بھی دیں اور اس کے ساتھ کرنے کا وعدہ بھی دیا. چنانچہ یہ بڑھتے بڑھتے عیسائی بادشاہ جو سلطنت روم کا بادشاہ تھا اس کی طرف اس نے بڑھنا شروع کر دیا. جب عیسائی بادشاہ نے سنا کہ عثمان آ رہا ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ فوجی بھی ہیں اور اس کے پاس مال بھی ہے، تو اس نے کہا کہ میں اس سے لڑوں گا تو یہ میرے ہو سکتا ہے کہ نقصان دے دے. اس نے اس سے سلو کرنے کی پیشکش کی کہ میں تمہیں اپنی فوج کا کمانڈر ان چیف بنا لیتا ہوں، تم میرے ساتھ جنگ نہ کرو. چنانچہ یہ عثمان جو گھر سے بے گھر ہو گیا تھا قرآن کی شفاعت کے بدلے فوج کا کمانڈر ان چیف بن گیا. کچھ عرصے کے بعد وہاں عیسائی بادشاہ کی جب موت آ گئی، اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا جو بادشاہ بنے، چنانچہ یہ فوج کا کمانڈر ان چیف تھا، یہ اس ملک کا بادشاہ بن گیا. اور یوں اس کی آئندہ آنے والی کئی نسلوں کے اندر حکومت چلتی رہی. اللہ رب العزت نے مہربانی فرما دی. وہ انسان جو قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا، جس کے پاس علم بھی نہیں تھا، لیکن قرآن کے ادب کی وجہ سے قرآن نے اللہ رب العزت کے ہاں شفاعت کی. اللہ نے اس بندے کو، بے گھر انسان کو اللہ نے ملک کا بادشاہ بنا دیا. سر پہ تاج ہے، تخت کے اوپر بیٹھ کر حکومتیں کر رہا ہے. اس کی اولادیں بھی دنیا کی بادشاہ بن کر گزری. چنانچہ خلافت عثمانیہ کے دور میں یہ دستور تھا اس نے دیا ہوا کہ عدالتوں کے فیصلے قرآن کے مطابق ہوں. جب کوئی مقدمہ ہوتا قرآن مجید کو عدالت میں لایا جاتا. اس نے حکم دیا ہوا تھا جب قرآن مجید عدالت کے اندر ہو تو جج اور جتنے لوگ ہوں قرآن کے ادب کی وجہ سے وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں. چنانچہ جتنی دیر اس سلطنت عثمانیہ رہی قرآن مجید کا اسی طرح ادب کیا جاتا تھا
جب اس کو کمرے عدالت میں لایا جاتا اس کے احترام میں سب کے سب لوگ کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ. تو جنہوں نے قرآن کا ادب کیا قرآن نے ان کو اتنے فائدے دیے. اگر ہم آج قرآن کو اپنا سفارشی بنائیں گے, اللہ کے ہاں اپنا شفیع بنائیں گے, قرآن مجید ہماری بھی شفاعت کرے گا. لہذا رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کر لیجئے, اپنی ساری پریشانیوں کا حل لے لیجئے. ہمارے پاس اللہ نے خزانہ دیا ہوا ہے, ایک قرآن مجید اور دوسرا رمضان المبارک, اور آج 27 کی رات ہے. یہ قبولیت دعا کی رات ہوتی ہے. یہ ہماری زندگی کے خوش نصیب لمحات ہیں, یہ گولڈن سنہری لمحات ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر 27 رمضان کی اس رات کو دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دی. تو قرآن مجید سے محبت کا دل میں عہد کر لیجئے, قرآن مجید کو اپنا اللہ کے حضور سفارشی بنا لیجئے, اور آج کی رات میں اپنی زندگی کی سب پریشانیوں اور مصیبتوں سے اللہ کے حضور دعائیں مانگیے, گناہوں کی معافی کی دعائیں مانگیے. پروردگار عالم رحمتیں فرمائیں گے, اور آج کی محفل پر ایسی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں گے, دلوں کو دھو دیا جائے گا. پروردگار کی رحمت کی ایک نظر کی ضرورت ہے. اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. رب کریم کی رحمت کی نظر آ جائے گی, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا, دلوں کی ظلمتیں دھل جائیں گی, زندگی کے کیے ہوئے گناہ سر سے ہٹا دیے جائیں گے. تو آج کے اس وقت کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کیجیے. قرآن مجید کے ساتھ محبت اور عشق دل میں بڑھانے کا عہد کر لیجئے, اور یہ دل میں ارادے کیجئے کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر ہم نہیں گزاریں گے. ہم اپنی زندگی کے غم اور پریشانیاں قرآن مجید کے سامنے بیان کیا کریں گے. لوگوں کے سامنے کہنے کا کیا فائدہ, تم غم کی حالت میں قرآن پڑھ لو, یہ دلوں کو سکون دے دے گا. دل اداس ہو قرآن پڑھ لو, دل کو سکون مل جائے گا. پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں قرآن پڑھیے, سکون مل جائے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم قرآن مجید سے اپنی زندگی کی رہنمائی حاصل کریں, اس کی تعلیمات پر عمل کریں, اور اس کو پڑھ کر اپنی زندگی اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کریں. پروردگار عالم 27 رمضان مبارک کی اس رات میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اور ہم عاجز مسکینوں کو قیامت کے دن قرآن کی شفاعت بھی عطا فرمائے, اور صاحب قرآن ہمارے محبوب اور آقا کی شفاعت بھی نصیب فرما دے, اور ہمیں اس کتاب کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے تمام مرد اور تمام خواتین مراقبہ کر لیجئے, اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے تو اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے, اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. پانی دینا تے بر بر مشکاں پاوے, مالی دا کم پانی دینا تے بر بر مشکاں پاوے, تے مالک دا کم پھل پھل لانا, او لاوے یا نہ لاوے. عدل کریں تے کمبدے جاون اچیاں شاناں والے, عدل کریں تے کمبدے جاون اچیاں شاناں والے, تے فضل کریں تے بخشے جاون میں جیوی منہ کالے. جو ویکھاں اپنے عملاں دے ول تے کچھ نہیں میرے پلے, جو ویکھاں اپنے عملاں دے ول تے کچھ نہیں میرے پلے, جو ویکھاں تیری
رحمت دے ول تے بلے بلے بلے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں کو جاری فرما. ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما. ہمارے دلوں کو صاف فرما. ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما. روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما. ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اللہ اے اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما. روحانی بیماریوں کو دور فرما. اے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. رب کریم نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما. ہمارے الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. ہمارے اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما. اے اللہ برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما. دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما. جان مال کی حفاظت فرما. عزت آبرو کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. نفس اور شیطان سے ہمیں محفوظ فرما. انسانوں کی شکل میں جو شیطان پھرتے ہیں ان سے بھی ہماری حفاظت فرما. اے مالک ہر طرح کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما. رب کریم ہم سے تو گھر کی چیزوں کی حفاظت نہیں ہوتی. اللہ ہم سے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ ایمان کی حفاظت کے معاملے میں ہماری مدد فرما. میرے مولا ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ جس طرح کسی آدمی کے گھر ڈاکہ پڑے لوگ اس پر رحم کھاتے ہیں، اللہ شیطان نے ہمارے اعمال پر ڈاکے مارے. کبھی غیبت کر کے مال لوٹا، کبھی چغلی کروا کے مال لوٹا، کبھی حسد کروا کے لوٹا. اے اللہ ہم لٹے پٹے بندے ہیں. میرے مولا آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں. اپنے بندوں پر رحم فرما دیجئے. اے مالک ہمارے عملوں کو قبول کر لیجئے. اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول کر لیجئے. اے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. رب کریم ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ جس طرح ماں باپ اپنے کمزور بچے کا زیادہ لحاظ کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، آپ ہمارا بھی زیادہ لحاظ فرمائیے. میرے مولا ہمیں پھسلنے سے بچا لیجئے. اے اللہ ہمیں پھسلنے سے بچا لیجئے، بھٹکنے سے بچا لیجئے. اے اللہ ہمیں برے دنوں سے بچا لیجئے. اے اللہ برے وقت سے بچا لیجئے. اے اللہ برے حال سے بچا لیجئے. اے مالک ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے، اپنے کرم کا معاملہ فرمائیے. اے مالک جس طرح اے اللہ جس طرح بچہ پریشان ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اسی طرح بندے پریشان ہوتے ہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹتے ہیں. اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کر دینے والے، اے پریشان دلوں کو تسلی اور سکون عطا کر دینے والے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. میرے مولا ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں اور خربوں بندے ہیں، ہمارا تو آپ جیسا کوئی معبود نہیں. اللہ ہم نے تو آپ ہی کے در سے پاک مانگنا ہے، آپ ہی کے در پہ جھولی پھیلانی ہے. اللہ اپنے در کے منگتوں کو خالی نہ بھیج دیجیے. اے مالک ہماری دعاؤں کو پھٹے کپڑے کی طرح ہمارے منہ پہ نہ مار دیجیے. اے رب کریم ہمیں اپنے در سے دھکے نہ دے دیجیے. رب کریم ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں تو واقعی ہم رد کر دیے جانے کے قابل ہیں، شکلیں مسخ ہو جانے کے قابل ہیں. اے مالک تو نے مہربانی کی ہوئی ہے، ہماری غلطی کو چاہیوں کو چھپایا ہوا ہے. اے اللہ جب آپ نے ہماری ستر پوشی فرمائی ہے تو اپنی رحمت سے گناہوں کو معاف بھی فرما دیجیے. اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا دیجیے. اے مالک ہم نیک بننا چاہتے ہیں، نفس اور شیطان رکاوٹ بنے ہوئے ہیں.
اللہ اس رکاوٹوں کو دور کر دیجئے اور ہمیں دل کے نہا خانے سے نیک بنا لیجئے، تقوی و طہارت کی زندگی عطا کر دیجئے، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما دیجئے، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے۔ رب کریم، جس طرح ماں اپنے بچے کو نجاست میں لچڑا دیکھتی ہے تو وہ بچے کو پھینک نہیں دیتی، گن نہیں کھاتی، سمجھتی ہے کہ بچہ میرا ہی ہے، نادانی کی وجہ سے نجاست میں لچڑا پڑا ہے، وہ اس کو دھو لیتی ہے پھر سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے اللہ، ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لچڑے پڑے ہیں، اگرچہ نادان ہیں مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں۔ اللہ، رحمت کی نظر ڈال کے آپ کی گناہوں کی نجاست کو دھو دیجئے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیجئے۔ پروردگار، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کر لیجئے۔ اے اللہ، رمضان مبارک کی یہ بابرکت رات ہے، اللہ آپ نے ہی ہمیں یہ موقع زندگی میں عطا کیا۔ آج کی رات میں آپ لاکھوں انسانوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں، اے مالک ہمیں بھی ان بری ہونے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ آج کی رات کی برکتوں سے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی دھو دیجئے۔ میرے مولا، آج تو آپ کی رحمت کی خاص نظر ہے، رب کریم خوشی کے خاص لمحات ہیں، اے مالک اس رحمت کی نظر سے ہمارے گناہوں کو دھو دیجئے اور ہمیں آئندہ تقوی و طہارت کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ رب کریم، ہمارے گھر بار کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، کاروبار کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، اولاد سے متعلقہ پریشانیوں کو دور کر دیجئے، صحت سے متعلقہ پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ اے مالک، ہماری ہر پریشانی کو دور کر دیجئے اور آئندہ ہمیں نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائیے۔ اللہ، اولاد کے غموں سے ہمیں محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اے اللہ آخرت کا ذخیرہ بنا، اور رب کریم ان کو ہمارے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنا، قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ رب کریم، جن دوست احباب نے دعاؤں کے لیے پیغامات بھجوائے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ میرے مولا، آج مسکین بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ رب کریم، آپ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو انکار نہ کرو۔ جب ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں تو اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں۔ میرے مولا، آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اللہ آپ بھی ہمیں خالی نہ اٹھائیے۔ رب کریم، رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھایا اور یہ بھی بتلا دیا کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ مالک، جو آپ کے در سے خالی اٹھا اسے دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ، جسے آپ دھکے دے دیں اسے سینے سے لگانے والا کوئی نہیں۔ میرے مولا، محرومی سے بچا لینا، بدبختی سے بچا لینا، شقی ہونے سے بچا لینا۔ اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ اے مالک، آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے۔ اے اللہ، ہمارے بس میں ہو تو ہم تو اس وقت تک آپ سے معافی مانگتے رہیں جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں، مگر مولا ہم کمزور ہیں، یہی جو ہم نے چند بار معافی مانگی اسی کو قبول کر لیجئے۔ اے کمزوروں کے پروردگار، اللہ ہماری کمزوریوں کو اپنی قوت سے اے اللہ طاقت میں بدل دیجئے، اپنی پشت پناہی عطا فرما دیجئے۔ رب کریم، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، آج کے اس مجمع میں کتنے جو ہے نوجوان ہیں، مرد، عورتیں، بچے، بچیاں، اے اللہ سب اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ پروردگار، یہ نفس اور شیطان کے ہاتھوں بہکائے ہوئے اور شیطان کے ہاتھوں ستائے ہوئے آج آپ کے در پر رحمتیں لینے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ، آج تو گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، سچی توبہ کر رہے ہیں۔ اللہ، اگر آپ نے ان کو خالی اٹھا دیا شیطان انہیں گلے سے لگا لے گا، شیطان انہیں رستے سے بھٹکا دے گا، شیطان ان کی عاقبت کو تباہ کر دے گا۔ میرے مولا، اپنے بندوں پہ رحم فرمائیے۔ اللہ، آپ کے محبوب نے بتایا آپ کو اپنی رحمتوں پہ بڑا ناز ہے، اس کے بڑے آپ قرآن میں تذکرے فرماتے ہیں۔ اے مولا، اس رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے۔ آپ تو خود فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا؟ جب آپ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں تو آج کی رات میں گناہوں کو بخش دیجئے۔ پروردگار، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے مالک، آپ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء
اے انسانوں تم سب فقیر ہو. اور دوسری جگہ یہ بھی فرما دیا انما الصدقات للفقراء، صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں. اے مولا جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی رحمت کا صدقہ دیجیے. اللہ اپنی کریمی کا صدقہ دیجیے، اپنی رحیمی کا صدقہ دیجیے. اللہ اپنی غفاری کا صدقہ دیجیے. اے اللہ فقیر کا کام تو مانگنا ہوتا ہے، ہم تو دامن پھیلائے بیٹھے ہیں. مالک ہم پر احسان فرمائیے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے. رب کریم آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے. اے مالک ہمیں راضی ہو جائیے اور ہم پر احسان فرمائیے. اللہ ہمارے ہاتھ پاؤں گناہ کی طرف اٹھنے لگے تو آپ بچا لیجئے اور ہمیں معافیت سے خالی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں پریشانیوں سے محفوظ کر لیجئے، دنیا کے غموں سے محفوظ کر لیجئے اور ہمیں اپنی یاد کی اے اللہ اپنی یاد کا لطف اور مزہ عطا کر دیجئے. اے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما. اے اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما. رب کریم آج کی رات کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا اور آج کی اس محفل میں اٹھنے سے پہلے پروردگار رحمت کی نظر فرما. اے اللہ قرآن مجید کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما. اے اللہ آپ کے محبوب نے تو جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی. میرے مولا اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا تو ہمیں تو جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا لگے گی اور آپ کے محبوب نے آمین کہا ہوا ہے. رب کریم ہمیں ڈوبنے سے بچا لیجئے، اللہ ہمیں محروم ہونے سے بچا لیجئے، برباد ہونے سے بچا لیجئے. اللہ آپ کی پھٹکار پڑے گی اگر ہم بخشے نہ گئے، اپنی رحمت سے بخش دیجئے. اور اے اللہ رمضان المبارک کے بعد عید کا دن ہوتا ہے. عید کا مطلب خوشی تو اسی کو ہوتی ہے جس کو اپنے محبوب کی دید ہوتی ہے. اللہ ہمیں اپنی دید عطا فرما تاکہ ہم بھی عید منا سکیں. پروردگار ہمارے سر سے بوجھ اٹھا دیجئے اور تاکہ ہم بھی عید کا دن منا سکیں. اے اللہ جس ملزم کے قصور معاف کر دیے جائیں، خوشی تو وہی مناتا ہے. اللہ اگر ہمارے قصوروں کو آپ معاف فرما دیں گے ہمارا عید کا دن بن جائے گا. پروردگار رحمت فرما دیجئے اور آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا کر دیجئے، ان کے جھنڈے کے نیچے حاضری عطا کر دیجئے، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائیے. اے اللہ ہم ایسے وقت میں دنیا میں پیدا ہوئے ہم آپ کے محبوب کی زیارت نہیں کر سکے. اللہ آپ قیامت کے دن محبوب کا دیدار عطا کر دینا. ہمارے بھی دل کی تمنا ہے ہم اس چہرے کو دیکھیں اللہ جسے آپ نے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو دیکھیں جن کو آپ نے واللیل کہا. اللہ جو محبوب آسمان کی طرف دیکھتے تھے آپ فرماتے تھے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. محبوب ہم آپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے. اللہ جس چہرے کو آپ نے محبت کی نظر سے دیکھا اس کو دیکھ دیدار کرنے کی سعادت ہمیں بھی نصیب فرما اور ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما. اور اے اللہ اپنی اے اللہ قیامت کے دن کو ہماری زندگی کا سب سے خوشیوں بھرا دن بنا. رب کریم ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ آپ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ہم نے کمزور پیدا کر دیا. اور ایک جگہ فرمایا کہ کان الانسان خلق عجولا، انسان کی فطرت میں ہم نے جلد بازی رکھ دی ہے. اے اللہ جب ہماری فطرت میں آپ نے جلد بازی رکھ دی ہے تو اللہ پھر ہمیں جلدی سے معاف کر دیجئے. اللہ پھر ہمیں جلدی سے معاف کر دیجئے. مالک جب آپ خود فرما رہے ہیں ہم نے انسان کی فطرت میں جلد بازی رکھ دی تو اللہ پھر جلدی سے معاف فرما دیجئے. اس محفل میں اٹھنے سے پہلے معاف کر دیجئے. رب کریم اپنے غصے کو چھوڑ دیجئے اور اپنی رحمت کی نظر ڈال دیجئے. اللہ اگرچہ ہم نے بہت گناہ کیے مگر تیری رحمت سے تو زیادہ نہیں ہے. اللہ رحمت کی ایک جھلک سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے بلکہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیجئے. اللہ حاضرین محفل جتنے بھی ہیں سب کے دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا کر دیجئے. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ دنیا میں دین کی محنتیں
جہاں جہاں ہو رہی ہیں، مدارس عربیہ کی شکل میں، اے اللہ جماعتوں کی شکل میں، اے اللہ یہ طلباء علماء مشائخ دین کی محنتیں کر رہے ہیں، سب کی محنتوں کو قبول کر لیجئے اے اللہ، اور سب کو اپنے مقربین میں شامل کر لیجئے اے اللہ، ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے، پوری امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما دیجئے، اسلام کا بول بالا کر دیجئے رب کریم۔ آپ جہاں جہاں دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کیجئے۔ ہمارے جتنے عزیز اقارب مشائخ والدین دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی، قرب کے اعلیٰ درجات عطا کر دیجئے اے اللہ۔ جن کے حقوق ہمارے اوپر آتے ہیں، اللہ ہمارے عزیز اقارب والدین مشائخ زندہ ہیں یا دنیا سے رخصت ہو چکے، ان سب کو آج کی ان دعاؤں میں حصہ عطا کر دیجئے، اور اس کے بدلے قیامت کے دن ہمیں ان کے حقوق سے سبکدوش فرما دیجئے رب کریم۔ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما دیجئے رب کریم۔ ہم آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں اے مولا، ہم آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں اللہ، ہمیں اپنا تعلق عطا فرما دیجئے رب کریم۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔